السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذرهم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ نے پہلے کئی مرتبہ اس آیت کریمہ کے متعلق سماعت فرمایا ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ، آزمائش۔ بہت کم الا ماشاء اللہ میں نے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اس آیت کا کبھی کبھی انتخاب کرتے ہیں، جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ التغابن آیت نمبر 14۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا، کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، تو کوشش کرو کہ ان سے بچ کر۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اولاد اور بیوی کا ذکر کیوں کیا ہے کہ ان میں سے کہیں تمہارے دشمن بھی ہیں؟ دشمن سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر کوئی، کچھ سے مراد یہ ہے کہ کچھ بیویاں اس نیت سے شادی کرتی ہیں کہ شادی تو میری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے میں اپنے خاوند سے اس کا سارا کچھ اپنے نام کروا لوں گی، یعنی کہ مال کی حرص۔ اور کچھ عورتیں اس وجہ سے شادی کرتی ہیں کہ میں اگلے گھر جا کر اس گھر پہ راج کروں گی، اور کچھ عورتیں اس وجہ سے شادی کرتی ہیں کہ اگلے گھر جاؤں گی اور جو میں اپنے خاوند سے کہوں گی وہ وہی کرے گا، تو خاوند میرا غلام بن کے رہے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور انہی وجہوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، میں نے کئی مرتبہ لوگوں کی زبانوں سے یہ بات سنی ہے، اور خود بھی دیکھا ہے، یہ نہیں کہ صرف سنا، خود بھی دیکھا ہے، اور کئی کلپس بھی جو سامنے آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا میں، کہ جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ، LCDs پہ، ہمارے نیٹ میں جو پاکستانی ڈرامے چلتے ہیں یا انڈین ڈرامے چلتے ہیں، اس میں زیادہ تر تعداد طلاق کی ہے۔ اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فلاں بیوی نے اپنے بندے کو طلاق دے دی، کس وجہ سے دی یہ کچھ پتہ نہیں، لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک بہن نے میرے سے سوال کیا تھا کہ قاری صاحب، گھروں میں سکون کس طرح پیدا ہو، یعنی کہ میری ساس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، ہماری اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم کس طرح اس کو دور کریں؟ بہت اچھا سوال تھا۔ اب دور کرنے کا مقصد کہ صرف یہ کوشش کی جائے کہ گھر کو جنت بنایا جائے، لیکن گھر تب جنت بنتا ہے جب خود ہم فرشتے بنیں۔ اور فرشتے بننے سے کیا مراد ہے؟ اکثر آپ نے شاید یہ بات سنی ہوگی یا یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ جب کوئی بیٹی ہم گھر میں بیاہ کے لے کر آتے ہیں تو
اکثر والدین یہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ بھی میری بیٹی جیسی ہے. جب ہم یہ بیچ میں جو جیسی والا لفظ جو ہے یہ ختم کر دیں گے نا تو پھر ہمارا گھر جنت بن جائے گا. اور اکثر بہویں جو ہیں وہ یہ الفاظ کہتی ہیں کہ جیسے وہ میری ماں ہے تو آپ بھی میری ماں جیسی ہیں. تو جب یہ جیسی ختم ہو جائے گا تو وہ گھر جنت بن جائے گا. ایک عورت جب وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اس کے گھر آتی ہے تو وہ اس کا گھر، لڑکے کے والدین اس کے ماں باپ ہیں. اب یہ اللہ رب العزت نے لڑکے کے لیے اس کے ساس سسر کا نکاح کیوں حرام کیا کہ لڑکا اپنی ساس سے قیامت تک نہیں کر سکتا شادی. بے شک اللہ نہ کرے وہ ان کی بیٹی کو طلاق بھی دے دے، وہ قیامت تک اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، بے شک وہ اس کو طلاق بھی دے دے، قیامت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. پھر نکاح تو اسی سے نہیں ہو سکتا جو سچ مچ میں ماں یا باپ ہوتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اپنے گھروں کے معاملات ہم خود خراب کرتے ہیں. ہر گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو کہ لڑکی جو ہے وہ ساس کے ساتھ ایویں لڑی جائے بغیر کسی وجہ کے. ہر گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر جو ساس ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے لڑی جائے. لیکن کچھ گھر ہیں، ان کچھ گھروں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف اور صرف یہ بات اور یہ موضوع میں نے چھیڑا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو اچھے طریقے سے اور احتیاط سے ہمیں چلانا چاہیے. اکثر جو بچے ہیں یعنی کہ بیٹے ہیں وہ اس وجہ سے بھی اپنے والدین سے جھگڑتے ہیں کہ اس کی جو بیوی ہے اس نے اس کو یہ کہا ہے کہ آج مجھے امی نے یہ کہا. اب وہ جو لڑکا ہے اس کی بیوی ہے اس کی بات سنتا ہے، کہتا ہے میری بیوی تو جھوٹ نہیں بول سکتی، اس نے تو سچ کہا ہے، امی نے لازمی کہا کہ میں امی کو صبح پوچھوں گا کہ آپ نے میری بیوی کو اس طرح کیوں کہا ہے. اب وہ جب صبح ہوتی ہے لڑکے کا بھی منہ بنا ہے لڑکی کا بھی منہ بنا ہے، والدین کو نہیں پتہ کیوں منہ بنا ہے. لڑکا بھی ناراض ہے اپنی والدہ سے، لڑکی بھی ناراض ہے اپنی والدہ سے. اب کیوں ناراض ہے والدین کو نہیں پتہ. پھر لڑکا کہتا ہے کہ امی آپ نے میری بیوی کو بولا کیوں؟ اب وہ ذرا تھوڑا اس بات کو ادھر روک کے یہ سوچا جائے کہ اگر وہ لڑکا اپنی بیوی کی بات سن کے پہلے ماں کے پاس جا کے اس بات کو تصدیق کرتا تو یہ لڑائی ہوتی کبھی بھی نہ ہوتی. بغیر تصدیق کے، بغیر اپنی والدہ سے بات شیئر کیے وہ جا کر اپنی بیوی کی بات سنتا ہے، اس نے بات سنی اور بات سن کے آ کے اپنی والدہ کے اوپر بھڑک پڑا. اسی وجہ سے ہمارے گھر خراب ہوتے ہیں. کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے، کیونکہ ایک طرف آپ کی والدہ ہے جس نے آپ کو جنم دیا، پالا پوسا بڑا کیا، اور ایک طرف آپ کی بیوی ہے جو کہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے. تو آپ دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں کی بات سن کے بعد میں فیصلہ کیا جائے کہ اصل وجہ کیا ہے، کس وجہ سے کوئی بات ہوئی، یا میری والدہ نے میری بیوی کو کوئی بات کی کیوں کہا ہوگا، یا میرے والد نے میری بیوی کو کوئی بات کی کیوں کی ہوگی. ہاں اگر یہ وجہ ہے کہ ان کے گھر میں پہلے ہی کلیش چلتا رہتا ہے، پہلے ہی کسی نہ کسی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، تو پھر وہ الگ بات ہے، وہ روز کا کام ہے. لیکن کبھی کبھی ہوا ہے تو پھر بات کی تہ تک جائے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آپس میں کوئی معاملہ آپ شٹل کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ کچھ بیچ میں ایسے ہیں جو چھیڑ کھانیاں کرتے ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں. اب اسی طرح بچوں کا بھی یہاں پہ، اولاد کا بھی یہاں پہ نام لیا گیا کہ وہ کس وجہ سے لیا گیا، وہ بھی اسی وجہ سے لیا گیا کہ کچھ اولادیں بھی صرف اور صرف اپنے بار کے معاشری دوستوں کی وجہ سے، معاشری دوستوں کی وجہ سے، کیونکہ کوئی بھی بچہ گھر میں رہ کر کوئی غلط کام نہیں سیکھ سکتا. اگر اس کے گھر میں وہ کام ہوتا ہوگا تو وہ سیکھ جائے گا، لیکن اگر گھر میں رہتا ہے تو وہ غلط کام نہیں سیکھ سکتا. جب وہ باہر جاتا ہے جس طرح کو اس کو کمیونٹی میں دوست ملتے ہیں وہ اسی طرح کو ہو جاتا ہے. تو جب وہ باہر نکلتا ہے
تو وہ دیکھتا ہے، وہ دوست آپس میں جب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے ایسے کیا، آج میں نے ایسے کیا، آج میں نے اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کی بات کی، وہ کہتا ہے آج میں نے اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کی، وہ گھر میں جا کے پھر اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اب ہر ایک کے باپ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو جب وہ باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے ایسے نہیں کرنا، یہ غلط بات ہوتی ہے، تم ایسے کرو، اب وہ جا کے وہ لڑکا اپنے دوست کو یہ بات بتاتا کہ یار میرے باپ نے ایسے کہا، وہ کہتا ہے تیرے باپ نے ایسے کہا، ان کو نہیں ایسا کہنا چاہیے، تمہیں اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے۔ اور جب وہ اسٹینڈ والی بات بیچ میں آتی ہے تو پھر وہ لڑکا آتا ہے اپنے والد کے پاس، آ کے ان سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، آ کے ان کے ساتھ گالم گلوچ بھی کرتا ہے، پھر آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ اس طریقے سے بیٹا کیا بن گیا، باپ کو دشمن بن گیا۔ اور صرف کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس طرح مالی معاملات ہے، لڑکا جو ہے وہ اس کے باپ جو ہے اس کو اس کے خرچ کے مطابق اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ باہر جا رہا ہے دوستوں میں تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ یار تمہیں بس اتنا سے ملتا ہے، بس یہ تمہیں ملتا ہے کھانے پینے کے لیے، تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں اب زیادہ لینا چاہیے، زیادہ کمانا چاہیے، زیادہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم جتنی تمہاری کھانے پینے کا خرچ ہے وہ تمہیں میں دے رہا ہوں، تمہیں اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ بیٹا کیا کہتا ہے نہیں مجھے چاہیے، وہ باپ کہتا ہے کہ نہیں تمہیں جتنی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ اب وہ جاتا ہے اپنے دوستوں کے پاس، وہ جا کے کہتا ہے کہ میرے باپ نے کہا نہیں، وہ کہتا ہے کہ تمہیں اسٹینڈ لینا چاہیے، تمہیں اپنے باپ کو کہنا چاہیے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، تو تمہیں لے کے دے۔ اب وہ باپ کہتا ہے نہیں دوں گا، تو پھر وہ بچے جو آپس میں سارے دوست ہیں وہ رل مل کے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات تاکہ بات کو مکمل کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان دو باتوں کا اس لیے انتخاب کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے اس کا چلتا آ رہا ہے، کچھ ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ ڈرامے ہی اس طرح کے دیکھ رہی ہیں، اور نیٹ پہ چھایا ہی یہی ہوا ہے، ہر قسم کی اس طرح جہاں پہ بھی دیکھ لیں اس طرح کی باتیں جو ہیں، اس طرح کی جو ڈرامے ہیں، اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہیں۔ منع کرنے کے بجائے، اپنے لوگوں کو روکنے کے بجائے، ہم ان جو زیادہ چیزیں چلتی ہیں اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ سمجھانے لگا تھا ایک جب میں حفظ کرتا تھا، اس کے بعد بھی حفظ کرنے کے بعد بھی، آج جب شادی سے تھوڑی دیر پہلے جو حفظ والے دوست ہوتے تھے تو ہماری عادت تھی یا سمجھ لیں کہ ایک دوستانہ ماحول تھا کہ حفظ کے دوران بھی اور حفظ کے بعد بھی۔ حفظ کے دوران تو خیر مسجد میں ہی ہمارا ملنا جلنا ہوتا تھا، بیٹھ کے پڑھنا بھی، اور اس کے بعد کبھی کبھی جب اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھانا یا اکٹھے بیٹھ کے کوئی دعوت بھی ہو جانی تو مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد جب سارے الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اس کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا کبھی پلان بنتا تھا کہ ہم کوئی پیسے ملا کے کہیں باہر جاتے ہیں۔ تو ایک دو مرتبہ کلاس میں بھی میرے کچھ دوست، جیسا میں نے کہا کہ دوستوں میں کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کسی نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آزادی ہوتی ہے، آزادی مطلب وہ آوارہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا الحمدللہ شکر اللہ کا، آپ سب کو علم ہے، جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں ان کو علم ہے کہ نہ تو جو یہ چار دیواری ہے یعنی کہ ہماری جو کالونی ہے، نہ اس سے کبھی بچپن میں باہر گئے اور نہ ہمیں باہر کے معاملات کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اکثر میرے دوست اس بات کا مجھے تنگ کرتے تھے یا چھیڑتے تھے، سمجھ لیں کہ بھائی تم کیوں نہیں گھر سے باہر نکلتے؟ میں کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، سارا کچھ جو باہر سے ملتا ہے وہ گھر میں آ جاتا ہے، تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بار بار ایک دو دن ٹھہر کے پھر انہوں نے کہنا، ایک دو دن ٹھہر کے پھر انہوں نے کہنا۔ پھر اس کے بعد جب حفظ مکمل ہو گیا تب تو خیر یہی جواب دیتا تھا میں کہ بھائی ضرورت ہی نہیں ہے باہر نکلنے کی، تو اس لیے ہم جاتے نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی ضد کی۔ تو پھر جب حفظ مکمل ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ تب بھی آپس میں جب ملتے تو وہ کہتے کہ بھائی ابھی بھی تم گھر میں چار دیواری میں رہتے ہو یا باہر نکلتے ہو؟ میں کہا کام کے سلسلے میں نکلتے، آوارہ گردی کرنے نہیں نکلتے۔ وہ تب بھی وہ کہتے کہ یار یہ تمہاری زندگی ہے۔ میں کہا الحمدللہ ہماری ایسی زندگی ہے، اگر آپ لوگوں کی جیسی زندگی ہوتی تو پھر خدا جارے کیا ہمارا ہوتا۔ تو وہ پھر وہ چپ ہو گیا کیونکہ اس کے پاس آگے جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اسی لیے اپنی اولادوں کو اس طرح سے بنائے کہ وہ آگے جیسے مرضی دوست ہوں، جس طرح مرضی دوست ہوں، وہ اپنے دوستوں کو اس طرح کا جواب دینے والے بنے کہ جو والدین ہمارے لیے چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جب آپ کے بچے جب یہ جواب دینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے،
یہ میرا اپنا الحمدللہ، شکر اللہ کا، الحمدللہ میرا اپنا آزمایا ہوا طریقہ کہ جب ہم والدین کے ساتھ ملتے ہیں، والدین کے ساتھ دیتے ہیں، تب جو مرضی پوری دنیا والے آپ کو جو کہتے رہے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح میاں بیوی کا بھی اور گھر میں جو والدین ہیں، یعنی کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ اکثر مائیں بہنیں یا اکثر جو عورتیں ہیں، خاص طور پہ جو نیو جنریشن ہے آج کل، جو شادیوں اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اکثر یہ الفاظ بولتے ہیں کہ بھائی دین میں، اسلام میں کہاں پہ لکھا ہے والدین کی اتباع کرنا، کہ میں اپنے خاوند کی جو ہے والدین کی خیر خواہی کروں یا ان کا خیال رکھوں میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے۔ جب خاوند یہ کہہ دے کہ میرے والدین کا دھیان رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو کھانا پکا کے دینا، تو لڑکی کے پاس، عورت کے پاس اور کوئی جواب نہیں رہ جاتا یا اور کوئی سوال نہیں رہ جاتا کرنے والا۔ تو اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہم اس طرح کا کوئی سوال اٹھائیں۔ اپنے گھروں کو اگر جنت بنانا ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے رہنا پڑے گا۔ اپنے گھروں کو اگر اطمینان اور سکون سے رہنے والا گھر بنانا ہے تو ہمیں بھی اسلام اور دین سیکھنا پڑے گا۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا، پھر ہی انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر جنت بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کبھی ایسا معاملہ ہی نہ بنے کہ جس میں لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اس موسم کی خرابی کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ 2-3 دنوں سے دھوپ نکل رہی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش بھی نازل فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موسم میں اور زیادہ مزید تبدیلی آ جائے گی۔ اور جتنے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.